اس وقت میں ایک خاص حوالہ اہل فلسطین کے لیے پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہاں کے علماء نے پہلے یہ ان کو سنایا ہوا ہو. ہم یہاں سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بھیج سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث شریف کروڑوں میزائلوں سے بھی زیادہ پاور دینے والی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا، لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر تو دمشق کے بارے میں دی، دوسری خبر جو مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 6386 جس کے بارے میں مجمع الزوائد میں کہا گیا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی، ہمیشہ ایک جماعت میری امت سے یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، بیت المقدس کے دروازوں پہ وہ کھڑے ہو کے لڑیں گے. علی ابواب بیت المقدس، یہ بیان وہی کریں گے جو امام احمد رضا کے عقیدے پر ہوں گے، اور جن کو یہ ہے کہ انہیں کل کی خبر نہیں وہ یہ کیسے بتائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس وما حولہ، ہمیشہ میری امت کا ایک لشکر، میری امت کی ایک جماعت وہ جہاد کرے گی، قتال بالسیف یعنی دست بدست لڑائی میں شریک ہوگی بیت المقدس کے دروازوں پر، اور وما حولہ، اور جو اس کے ارد گرد جگہ ہے اس پر وہ موجود ہوں گے. لا یضرهم خذلان من خذلهم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بربادی مسلط کرنے والے ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکیں گے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی شہادت نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور نہ وہ اس میں اپنا قدم پیچھے ہٹائیں گے، نہ وہ معافی مانگیں گے، نہ وہ اقصیٰ کے وارث ہونے سے دستبردار ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں لا یضرهم، ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیا؟ خذلان من خذلهم، لغوی معنی ہے کہ جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے ان کا رسوا کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا. یعنی ادھر تو حملے پہ حملہ ہے، بچھاڑ ہے آگ کی، دھماکے ہیں بمبوں کے، لیکن لا یضر خذلان من خذلهم، اگر اتنا کسی اور سے ہوتا تو کب سے نام و نشان مٹ چکا ہوتا. یہ ہے حدیث سے ثابت کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ بھاگیں گے نہیں. یعنی یہ ہے دلیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی صداقت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر جو حدیث بیان کی گئی ہے اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف سے، میں اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال
آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مختصر طور پر کہ کیا اس حدیث کی سند اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے حق والی جماعت کہاں پر ہے اور وہ کون سی ہے, اور ملک شام میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے, اور جو ملک شام نہ جا سکے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن جانے کو کیوں کہا ہے. اسی طرح سے آخر میں یہ بھی ہم بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخری زمانے میں کیا یہی حق والی جماعت لڑتی رہے گی, اور عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوں گے دمشق کے اندر تو یہی جماعت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی. پھر قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی, قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی, کن پر قیامت قائم کی جائے گی اور کن پر قیامت نہیں قائم کی جائے گی. یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے. سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, اس کی چھان بین کر لیا کرو, اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچ پڑتال کرنے کا, چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے, چاہے دنیاوی معاملات ہو چاہے دینی معاملات ہو. تو اپنی استطاعت اپنے علم کے مطابق اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر تحقیق کرنی چاہیے, اور نہیں کر سکتے تو کسی محقق عالم سے اس کی سند کے بارے میں سوال کریں, تب جا کر کے حقیقت کا علم آپ کو ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی ہے, ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو لوگ جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حدیثیں بیان کرتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف ایسی بات منسوب کی جھوٹی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, احتیاط کی ضرورت ہے, جو اتھینٹک ہو صحیح سند کے ساتھ ہو وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آصف جلالی صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے اور کہا کہ یہ میزائل سے بھی زیادہ طاقتور اور اس حدیث کو بیان کرنے والے احمد رضا خان کے عقیدے والے ہی ہیں, تو میں بتانا چاہوں گا. اور ایک بات آخر میں انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ایک غیب کی باتیں بتانے کی صداقت ہے. تو دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ غیب کی بات یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیبی بات کا علم ہوتا ہے. بغیر بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں میں سے کسی بات کا علم نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں وضاحت کی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے دین کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ تو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں, بتاتے ہیں. تو جو بھی دین کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے, بتلائی جاتی ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتلاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے گوشت کے اندر زہر ڈال کر کے دیا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر سے ملا ہوا گوشت کھاتے؟ ہرگز نہیں کھاتے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ غیب کی صداقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، یہ بالکل درست نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں میں سے بتلایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن دیا جاتا تھا، اتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور اپنی امت کو بتلاتے تھے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ بیت المقدس کے دروازے کے ارد گرد یا اس پر جو لڑنے والے ہیں وہ حق والے جماعت ہیں، تو کیا صرف بیت المقدس کے اس دروازے پر یا ارد گرد لڑنے والے ہی حق والی جماعت ہے؟ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ہمیشہ غالب رہیں گے؟ تو آئیے ہم اس حدیث کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ابواب بیت المقدس، تو کیا یہ حدیث اپنے تمام سندوں کے ساتھ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اصول حدیث اسماء و رجال کی میزان پر؟ تو سب سے پہلی بات آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کن کن کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیے اکثر و بیشتر یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجمل اوسط طبرانی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 حدیث نمبر 47 میں، اسی طرح سے المطالب العالیہ کے اندر حدیث نمبر 4340 ہے، 4627 ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 164 حدیث نمبر 4244 ہے۔ اسی طرح سے مسند ابی یعلا کے اندر جیسا کہ انہوں نے مسند ابی یعلا کا حوالہ دیا، تو اردو والے ترجمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59 پر اور حدیث نمبر 6336۔ اسی طرح سے عربی والے نسخے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 302 اور حدیث نمبر 6417۔ اسی طرح سے فوائد تمام الراضی کے اندر حدیث نمبر 1665 میں دیکھ سکتے ہیں، اور تاریخ دمشق لابن عساکر کے مختصر والے میں دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 1، مختصر والے میں دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 413 میں، اور مکمل والے میں دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 صفحہ نمبر 103 اور 241 اور حدیث نمبر 533 اور 534 اور 535 وغیرہ پر۔ اسی طرح سے تخریج مسند احمد کی سویب ارنوت نے کی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 26 میں۔ اسی طرح سے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 698 پر، اور اسی طرح سے حدیث نمبر 6389 ہے، 6390 ہے اور 5419 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں، اور مجمع البحرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 253 حدیث نمبر 4405۔ اور بھی یہ روایت جو ہے کئی سندوں سے ہے، لیکن یہ جو روایت ہے جس کا ہم نے حوالہ دیا ہے آپ کو، یہ تمام روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا علت ہے، کیوں یہ حدیث ضعیف ہے؟ تو اس بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس کی سند کے اندر اکثر و بیشتر اس کی سند کے اندر ایک راوی الولید بن عباد ہے، جس کے بارے میں امام ہیثمی نے ان کو مجہول حال قرار دیا ہے۔ دیکھیے مجمع الجوائد امام ہیثمی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 288 میں۔ اسی طرح سے امام طبرانی نے بھی اس راوی کو مجہول حال کہا ہے، جیسا کہ الاوسط کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 حدیث نمبر 47 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام ابن حبان نے جو ان کی توثیق کی ہے، تو ان کی توثیق اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر محدثین کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ متساہل ہیں، اور متساہل اگر کسی مجہول راوی کے بارے میں اگر توثیق پیش کرے تو اس کی وہ بات نہیں مانی جاتی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات کے اندر شکہ کہا ہے، اس کی توثیق پیش کی ہے، جبکہ وہ دوسرے محدثین نے متقدمین محدثین نے اس کو مجہول حال قرار دیا ہے۔ تو اکیلے ان کی توثیق
اور اسی طرح سے متساہل متاخرین محدثین نے اگر توثیق پیش کی اس طرح سے مجہول حال راویوں کے بارے میں تو ان کی بات وہ معتبر نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی معتبر متقدمین محدثین میں سے کوئی توثیق پیش نہ کرے۔ تو امام ابن حبان نے جو توثیق پیش کی ہے وہ الثقات کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 551 میں ہے۔ اسی طرح سے امام ذہبی ہیں، انہوں نے بھی الولید بن عباد کو مجہول حال ہی کہا ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 340 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اور روایت جو ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ بھی اس روایت کو لائے ہیں، جیسا کہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 171 اور حدیث نمبر 7343 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ابو امامہ سے مسند ابی اعلیٰ کے اندر بھی روایت ہے، اور مسند ابی اعلیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مسند ابی اعلیٰ کے اندر، لیکن اس کی سند میں بھی الولید بن عباد مجہول حال راوی ہے، اس کے علاوہ جو سندیں ہیں۔ باقی مسند ابی اعلیٰ کے اندر یہ روایت جو ہے جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے، عربی نسخہ جو ہے اس کے اندر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اس کی سند میں جو راوی الولید بن عباد ہے یہ مجہول حال ہے۔ اس کو جان لینے کے بعد بھی جو مقلد ہیں جن کے آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے وہ اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ تحقیق کرنے کی بجائے، چھان بین کرنے کی بجائے، اس کو پڑھنے کی بجائے وہ اس روایت کو کہتے ہیں کہ اس کے تمام سند کے راوی ثقہ ہیں، جیسا کہ امام حیثمی نے کہا، جبکہ امام حیثمی نے ہی وضاحت کر دی ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے الولید بن عباد جو کہ مجہول حال ہے، اور بھی علتیں ہیں، لیکن اسی ایک علت کے بنا پر اصول حدیث اسماء الرجال کی میزان پر یہ حدیث کی سند ضعیف ہو جاتی ہے، منقطع مرسل ہو جاتی ہے، لہذا اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث مختلف الفاظ کم و بیش کے ساتھ دیگر صحابہ صحابیات سے بھی ہے، جیسے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، تخریج مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 26,830 پر، اسی طرح سے معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، تخریج مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 15,628، اور میمونہ بنت حارث ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، تخریج مسند احمد کی جو کہ شعیب ارنوت نے کی ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 26,830 ہے۔ اسی طرح سے ابو امامہ باہلی سے یہ روایت ہے، جیسا کہ الضعیفہ والموضوعہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 5,449 پر ہے، اور مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 6,390 پر ہے، اور رکانہ بن یزید بن حاسم سے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 6,072 پر ہے، اور موسیٰ بن عبداللہ الزہنی سے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 448 پر ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 5,057 پر ہے۔ اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 6,403۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ حدیث نمبر 4,096 پر، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح سے حدیث ہے، سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 5,272 اور حدیث نمبر 7,107 وغیرہ پر، اور یحییٰ بن کثیر سے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 4,988 پر ہے، اور بھی اس میں بہت سی سندیں ہیں جو کہ ضعیف اور منکر ہیں، جس کو شعیب ارنوت نے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج اور تحقیق کر کے اصول حدیث کی میزان پر ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی تمام سندوں کو، جس کے اندر ابواب بیت المقدس کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اس کے ارد گرد وہاں پر کھڑے ہو کر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ لوگ کو کوئی نقصان
مخالف والے نہیں پہنچا سکیں گے، وہی حق والی جماعت ہیں اور قیامت تک وہ جماعت قائم رہے گی۔ اسی طرح سے ایک حدیث معجم الطبرانی کبیر کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 171 حدیث نمبر 7343 میں ہے ابو امامہ سے، جو کہ سندن ضعیف ہے۔ اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ حدیث جو ہے اپنے تمام ترک کے ساتھ، اس الفاظ کے ساتھ، ابواب بیت المقدس کا نام جو آیا ہوا ہے، یہ تمام حدیث جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہی روایت مسند احمد کے اندر جلد نمبر 26 جلد نمبر 36 اور صفحہ نمبر 656 657 اور حدیث نمبر 22320 میں ہے، اور اس کی سند کو بھی تحقیق اور تخریج کر کے شعیب ارنوت نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے یہی روایت مسند سامعین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 860 وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حدیثوں کی جانچ پڑتال کر کے تحقیق کر کے اصول حدیث اسماء و رجال کی میزان پر ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 698 حدیث نمبر 5419 میں۔ پتہ چلا کہ یہ الفاظ کے ساتھ کہ ہمیشہ ایک جماعت میری امت سے بیت المقدس کے دروازوں پر وہ کھڑے ہو کر لڑیں گے، ان پر بربادی مسلط کرنے والے ان کو کبھی رسوا ذلیل نہیں کر سکیں گے۔ یہ روایت جو ہے خاص کر ابواب بیت المقدس پر کھڑے ہو کر لڑنے والوں کے بارے میں، یہ تمام حدیثوں کی سند اصول حدیث اسماء و رجال کے میزان پر صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ اور ضعیف روایت جیسا کہ متقدمین محدثین کے ہاں یہ حجت نہیں ہوتی اور اس کو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس بارے میں صحیح حدیث کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ملک شام کا علاقہ بڑا ہے، اس میں ملک شام کے اندر اردن بھی آتا ہے، لبنان بھی آتا ہے، اور اسی طرح سے فلسطین بھی آتا ہے۔ لیکن کچھ فضیلتیں خاص کر فلسطین میں بیت المقدس مسجد کے تعلق سے ہے، اور اسی طرح سے کچھ فضیلتیں خاص کر ملک شام میں رہنے والوں کے بارے میں ہے اور ملک شام کے تعلق سے ہے۔ ملک شام کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں جانے کا حکم صحابہ کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مرفوع حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر کرنے کے بعد، اس کی تعبیر بتلانے کے بعد فرمایا، خبردار، ایمان فتنے کے ظاہر ہونے کے وقت شام میں رہے گا۔ جیسا کہ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 62 حدیث نمبر 21733 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے معجم الاوسط طبرانی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127 حدیث نمبر 2689 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سرد پر صحیح ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے کہ صحابی معاویہ بن حید کثیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالشام، شام کو لازم پکڑو، جیسا کہ مجمع الجوائز جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 27 اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2192 کے تحت اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب فتنے برپا ہوں گے تو شام اور اہل شام والے امن میں ہوں گے۔ وہاں پر جب چاروں طرف لڑائی جھگڑے، اس طرح سے جنگیں قائم ہوں گی، فتنے فساد برپا ہوں گے، تو اس سمے کیا ہوگا؟ شام کے اندر امن، سکون، چین ہوگا۔ اور شام میں بھی جب فتنہ ظاہر ہو جائے گا تو وہ بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔
بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جب اس طرح سے فتنہ فساد ظاہر ہو جائے تو تم لوگ شام کو لازم پکڑنا. شام کو لازم پکڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شام میں جب فتنہ ظاہر ہو جائے، یعنی چاروں طرف تو فتنہ رہے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جب شام کے اندر، ملک شام کے اندر بھی جب فتنہ ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا. ابن ایاس المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہے گی. میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملتی رہے گی، اس کی مدد نہ کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2192 پہ دیکھ سکتے ہیں اور 2229 پر دیکھ سکتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 6 پہ دیکھ سکتے ہیں. مسند احمد میں حدیث نمبر جلد نمبر 33 اور صفحہ نمبر 472 حدیث نمبر 20361 میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سند حسن ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس گروہ جماعت سے مراد اصحاب الحدیث لیا ہے. اسی طرح سے اور بھی محدثین نے اس گروہ سے مراد اہل الحدیث، اصحاب الحدیث لیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملتی رہے گی. ان کو کوئی سپورٹ نہ کرنے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ملک شام میں سارے لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے، لیکن ایک جماعت اس میں سے حق پر قائم رہے گی قیامت کے آنے تک. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف یہ جماعت حق والی صرف ملک شام میں ہی قائم ہو، جیسا کہ میں آگے بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں ہوگی یہ جماعت. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ جماعت یعنی حق والی صرف ملک شام میں ہی قائم رہے گی، بلکہ اس جماعت کے عقیدے منہج قرآن اور حدیث کے مطابق دنیا کے جس علاقے میں بھی قائم ہوگی وہ اس حق والی جماعت میں شامل ہوگی. اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، مکمل طور سے اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا. ان کی شہادتیں تو ہوں گی لیکن ان کا عقیدہ ایمان برقرار رہے گا. ان کے ایمان اور عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، نہ ان کے ایمان اور عقیدے کو کوئی خراب کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی مدد اللہ تبارک و تعالی کرتا رہے گا. اسی طرح سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ کی شریعت پر قائم رہے گا. انہیں رسوا ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر ہوں گے. اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ یہ لوگ شام کے ملک میں ہیں. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3641، 7460، 3640 پر پتا چلا کہ یہ حق والی جماعت ملک شام میں ہوگی. اسی طرح سے حق والی جماعت پوری امت نہیں ہوگی بلکہ امت میں سے ایک گروہ ہوگا. جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزالو ناس من امتی ظاہرین حتی یاتیہم امر اللہ وہم ظاہرون. میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے. پتا چلا کہ میری امت کے کچھ لوگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ، پوری امت کے لوگ نہیں بلکہ میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے، مخالفوں پر غالب رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ قیامت یا موت آئے گی اس وقت بھی وہ غالب ہی رہیں گے، یعنی مرتے وقت بھی، قیامت قائم ہونے کے وقت بھی وہ غالب ہی رہیں گے.
جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3640 اور 7311 7459 پر دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4951 اور 1921 اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1955 1959 1957 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا دین حق پر قائم رہے گا اور اس کے اوپر لڑتا رہے گا، قیامت تک جو کوئی ان کو بگاڑنا چاہے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1922 4953 1923 4954 1037 4955 4956 2392 2389 4950 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 71 اور 3116 7312 پر۔ اسی طرح سے مشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 200 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پتا چلا کہ ایک امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مخالفوں پر، دشمنوں پر غالب رہیں گے، ان کا کوئی دشمن جو ہے نقصان کرنا چاہے تو نقصان نہیں کر سکے گا، اور وہ قیامت تک قائم رہیں گے، ان کو غلبہ ملتا رہے گا، ان کو فتح ملتی رہے گی دشمنوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ان کے اوپر مدد آتی رہے گی۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور شام کے رہنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے اور فرمایا فخر، تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ اور گائے والوں میں ہے، یعنی جو لوگ اونٹ پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں تکبر، اسی طرح سے فخر، غرور، گھمنڈ ہے، اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے، اور ایمان تو یمن میں ہے اور حدیث بھی یمنی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3499 اور 1037 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یمن کا نام یمن اس لیے پڑا کہ وہ کعبہ کے، بیت اللہ کے دائیں طرف ہے، اور ملک شام کا نام شام اس لیے پڑا کہ وہ کعبہ کے بائیں طرف ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں ربی اور مزیر کے لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہے، یعنی ربی اور مزیر ایک قبیلے کے لوگ ہیں، ان کی برائی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور یہ لوگ گائے اور اونٹ رکھتے ہیں، اس پر یہ فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، تو ان کی جو ہے برائی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے دل جو ہے بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ بے رحم ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3498 میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر وضاحت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح سے جو اس کے بعد والی حدیث ہے 3499 میں ان لوگوں کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جو بکریاں پالنے والے ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، اور یمن کے لوگوں کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے برکت کی دعائیں کی ہے، ملک شام کے لیے برکت کی دعائیں کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل شام کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا ہے، یعنی درہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے ذریعے چاہے انتقام لے لیتا ہے، اور ان یعنی شام والے کے منافقین کا، ان شام والے کے منافقین مومنین، ان شام والے کے مومنین پر غالب آنا حرام کر دیا ہے، یعنی جو شام کے اندر منافقین ہیں، منافقین ہوں گے
وہ کبھی بھی مومنوں کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ مومنوں پر غلبہ پائیں، بلکہ مومن منافقوں پر غلبہ پائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سام والے کے مومنین پر غالبانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں پر حرام قرار دیا ہے، اور وہ منافقین غم اور پریشانی کی حالت میں ہی پڑیں گے۔ یہ حدیث طبرانی کبیر کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 209 میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 4163 میں ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، لیکن متن صحیح ہے، کیونکہ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 467 میں یہ حدیث کی سند حسن درجے کی ہے، لہذا پتا چلا کہ یہ حدیث جو ہے اس کی وجہ سے حسن ہو جاتی ہے۔ پتا چلا کہ اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل شام کو اپنا ہتھیار کہا ہے، اور اہل شام کے مومنوں کو منافقین پر غلبہ عطا کیا ہے، اور فرمایا کہ جو منافق میرے بندوں کو تنگ کریں گے وہ غم اور پریشانی کے حالت میں مریں گے۔ اسی طرح سے شام اور یمن ہجرت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم لشکروں میں سے ایک لشکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم لشکروں میں ایک لشکر ملک شام میں پاؤ گے، ایک لشکر ملک عراق میں پاؤ گے، ایک لشکر ملک یمن میں پاؤ گے۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم کیجئے کہ میں کس ملک کو اختیار کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کو لازم پکڑ لو، یعنی ملک شام میں چلے جانا، اور جس نے انکار کیا، یعنی جس نے ملک شام جانے سے انکار کیا تو اسے چاہیے کہ اپنے یمن میں چلا جائے اور وہاں کے تالابوں سے پانی پیے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام اور اہل شام کی میرے لیے کفالت فرمائی ہے۔ اس حدیث کو ابو ادریس خولانی بیان کرتے وقت ابو عامر کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کفیل بن جائے، ذمہ دار بن جائے، نگران بن جائے، حفاظت کرنے والا بن جائے، وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ برباد نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 7306 اور مستدرک الحاکم کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510 پر حافظ عبداللہ مقدسی نے کہا، یہ حدیث مشہور ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے عبداللہ بن حوالہ سے کئی ایک نے روایت کیا ہے، اور شام کی طرف جانے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی علاقے میں ہوگا، یعنی ملک شام میں، جو کہ ملک شام کا بہترین شہر دمشق ہے، اور دمشق میں ایک مسجد ہے جس کے مسجد کے مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور کہا گیا جو شام کا علاقہ نہ پائے وہ یمن کی طرف چلا جائے۔ تو میرے جس دوستوں بھائیوں، پتا چلا کہ ملک شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جانے کا حکم دیا کہ وہاں پر ایک حق والی جماعت ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں نزول ہوگا آخری وقت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر لوگ دجال کو قتل کریں گے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ حق والے گروہ کے کچھ جو بچیں گے وہ آخری زمانے میں ملک شام یا عرب ہوں گے، وہاں پر دشمنوں سے لڑتے رہیں گے، ان پر غالب رہیں گے، پھر ایک ہوا اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا، وہ ہوا مشک کی خوشبو
جیسی ہوگی اور ریشم کی طرح بالکل ملائم ہوگی، اور جیسے ہی بدن پر لگے گی ہر اس انسان کو مار دے گی جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کے بعد برے بدترین کافر لوگ رہ جائیں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4957 اور 1924 پر اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامتیں بتلائی، اور اس علامت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری علامت یہ بتلائی کہ ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو، یعنی ان کافر بدکاروں کو یمن سے نکالے گی اور ان کو ہانکتے ہوئے محشر کی طرف لے جائے گی۔ محشر کہاں ہے؟ یہ ملک شام کی سرزمین ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2901، 7285، 7289۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2183، 2217، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4311، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4055، 4041 اور مسند ابی یعلا کے اندر حدیث نمبر 5551۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2901، 728 پر، 7286 پر۔ یمن اور شام کے رہنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برکت اور رحمت کی دعائیں کی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کہ جب چاروں طرف قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہو جائے، فتنے فساد برپا ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شام کے طرف چلے جانا، ملک شام میں چلے جانا۔ اسی طرح سے جو ملک شام نہ جا سکے وہ یمن کی طرف چلا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف جانے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ عراق سے ہر دور میں فتنے فساد شروع ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جس حدیث کو اشرف جلالی صاحب نے بیان کیا وہ حدیث اپنے تمام سند کے ساتھ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا کوئی مخالف بیروت کرنے والے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اس کے اوپر رہے گی اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اور جو لوگ اس کے عقیدے اور منہج یعنی قرآن اور سنت کے مطابق، منہج کے مطابق اگر اپنا عقیدہ بنائے رہیں گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے، وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے، قائم رہیں گے، مرتے دم تک قائم رہیں گے، اور کوئی دشمن ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، قیامت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔